بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر تالاب وغیرہ سے پانی پینا ہو تو وہاں سے پیے جہاں سے گھوڑا پیتا ہو، کیونکہ گھوڑا کبھی گندا پانی نہیں پیتا۔ سونے کے لیے بستر وہاں بچھائے جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ پسند کرتی ہے۔ درخت وہاں لگائے جہاں گلہری گھر بناتی ہے، کیونکہ گلہری زرخیز زمین میں گھر بناتی ہے۔ پانی تلاش کرنے کے لیے کھدائی وہاں کرے جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے چھپتے ہیں، کیونکہ جہاں پرندے ہوتے ہیں وہاں پانی چھپا ہوتا ہے۔ سونے اور اٹھنے کا بہترین وقت تلاش کرنا چاہتے ہو تو پرندوں کے ساتھ سونے اور جاگنے کی کوشش کریں۔ تازہ سبزیاں کثرت سے کھائیں، جسم مضبوط اور دل جنگل کے جانوروں کی طرح صحت مند ہوگا۔ آسمان کی جانب جتنا ہو سکے دیکھا کریں، خیالات روشن اور واضح ہوگی۔ عقل اور وقار میں اضافہ چاہتے ہو تو ہمیشہ خاموش اور پرسکون رہے، آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ زندگی بھر امن و سکون سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو دن میں قرآن کی تلاوت لازمی کریں۔ ناظرین، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اس وقت معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، معاذ، ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے گھبرا کر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف رخ پھیر کر فرمائے، متقی لوگ میری قرابت و شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو۔ ناظرین، اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا نیند پورا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کچور ملا کر پی لیا کرے اور کچور کھائے، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت کو روکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر و فخر کو ختم کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو الائچی چبا لیا کرے، جتنا ہو سکے پانی زیادہ پیا کریں، آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ پانی جلد کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے اور دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔ ناظرین، سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ ذہنی تناؤ اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ چولی کی عادت چھوڑ دیں اور حسد کرنے سے بچی رہیں۔ اپنی خوراک کو ہمیشہ حلال رکھیں تاکہ تمہاری ہر دعا قبول ہو۔ ناظرین، نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور معدے کو صحت مند رکھتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کریں، رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سیب اور چکندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ عجوا کھجور کھانے سے جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ ادرک کا رس استعمال کرنے سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے اور موٹاپا کم ہونے میں مدد ملتا ہے۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے مفید ہے۔ یہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ پھولوں کے سرابی کرتے وقت پانی میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ شامل کریں، یہ پھولوں کو تازہ رکھتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ کھا لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔
صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے دل اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کریں، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی، جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرنا ہے تو وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث کشمش قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی شکر خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسا کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کھجور دل کو صحت مند رکھتی ہے اور اس میں موجود خصوصیات کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ اسی طرح کشمش میں فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ناظرین، شہد میں موجود ایسے اجزائی خصوصیات پائے جاتے ہیں جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے معدے کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی اور کھانے میں لذت آتی ہے۔ اگر زمین سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی حیات 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، کیونکہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھایا ہوا تھا اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر تھے اور آپ نے چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کے درخت کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی حضور دعا فرمائیں کہ وہ آپ کی امت پر فراخی فرمائیں، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں پر بہت نوازشات ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حطاب، کیا تم ابھی تک اس مقام پر ہو؟ یہ کفار وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کی لذتیں اس دنیا کی زندگی میں جلا عطا کر دی گئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کیا تم ہوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں۔ ناظرین، دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کریں، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ دنیا میں انسان کے سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے 2 چیزوں میں رکھا ہے، قرآن اور نماز۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ چھوٹی مکھی کی شہد کا صرف 1 قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے؟ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے قبل 1 چٹکی کچے چاول کھا لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ پھٹوں کو زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بال گرتے ہیں اور کمزور پن کا شکار ہو تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کے اعضاء ہے، اس لیے ایسے اعضاء کا ہے جس میں میٹھا کم سے کم ہو۔ ناظرین، زندگی کے اکثر مقامات پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور آخرکار ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا ہونا ہمارے لیے کس قدر بہتر تھا۔ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی نیت سے کمائیں، کوئی طاقت کامیاب ہونے سے روک نہیں سکے گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کیرا ہے، اسے ضرور کھائیں۔ جس گھر میں والدین کو دکھ ملتے ہیں، ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔
اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے فوراً بعد دودھ نہ پیئیں۔ ناظرین، ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بدن کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے یا لیموں کا رس لگائیں۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں چند کھجوریں ڈال کر پی لیں۔ معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کس صدقہ کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تمہاری تندرستی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو۔ اس حالت میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے تمہیں محتاجی کا خطرہ ہو اور ضرورت مندی کے دل میں آرزو ہو۔ ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا سچی خدا پرستی اور خدا طلبی کی دلیل ہے، اور ایسے صدقے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم سوچتے رہو اور ٹالتے رہو یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے اور جان کھینچ کر حلق میں آ جائے تو تم مال کے بارے میں وصیت کرنے لگو کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تم مال تمہاری ملکیت سے نکل کر فلاں کا گنے وارثوں کا ہو ہی جائے گا۔ ناظرین، موٹافا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو زیرے کا تیل ناپ میں ڈال دیا کرے، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ کالے زیرے کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائے گی۔ جن لوگوں پر موٹافا آ جائے وہ روزانہ دہی میں دارچینی ملا کر کھالیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ نظر خراب ہو یا کان میں درد ہو تو سونف اور شہد مکس کر کے کھا لیا کریں۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، اس سے نظر عقاب جیسی تیز ہوگی۔ ناظرین، جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کرے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح شام 1 چمچ پیا کرے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت چند قریشی عورتیں خود آپ کی بیویاں آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچ میں بڑھانے کا سوال کر رہی تھی، خوب آواز بلند کر کے۔ لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلے گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنساتا رکھے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، ابھی میرے پاس تھی، لیکن جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، لیکن آپ یا رسول اللہ زیادہ اس کے مستحق تھے کہ آپ سے یہ ڈرتی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اپنی جانوں کے دشمنوں، مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ ازواج مطہرات بولی کہ واقعہ یہی ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہے راستے میں تم سے مل جائے تو فوراً وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، جب لالچ کے بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے خون کے ہو یا دوستی کے۔ لیمو پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابالیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے تو اسے ٹھنڈا کر لیں اور صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیمو کا رس نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے گا۔
اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ کبھی اتنا مت بولے کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے دوبارہ بولنے کا انتظار کریں۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلامی کانسی سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کیجیے۔